یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 167 تا 169 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور جب آپ کے رب نے خبر کر دی تھی کہ ضرور بھیجتا رہے گا یہود پر قیامت کے دن تک ایسے شخص کو کہ دیا کرے گا انہیں برا عذاب، بے شک آپ کا رب جلد عذاب کرنے والا ہے اور وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ اور متفرق کر دیا ہم نے ان کو ملک میں فرقے فرقے کر کے، بعض ان میں نیک ہیں اور بعض اور طرح کے، اور ہم نے ان کی آزمائش کی خوبیوں میں اور برائیوں میں تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ پھر ان کے پیچھے آئے ناخلف جو وارث بنے کتاب کے، لے لیتے ہیں اسباب اس ادنا زندگانی کا، اور کہتے ہیں کہ ہم کو معاف کیا جائے گا، اور اگر ایسے ہی اسباب ان کے سامنے پھر آئیں تو اس کو لے لیں۔ کیا ان سے کتاب میں عہد نہیں لیا گیا کہ نہ بولیں گے اللہ پر سوا سچ کے، اور انہوں نے پڑھا ہے جو کچھ اس میں لکھا ہے، اور آخرت کا گھر بہتر ہے متقی لوگوں کے لیے، کیا یہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ جیسا کہ پچھلی آیات میں بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت نے انعامات فرمائے تو انہوں نے نافرمانی کی، تکذیب کی، تو ان کے انجام اور ان پر عذابات کا تذکرہ تھا۔ ان آیات میں بھی ان کی سزا اور برے انجام کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ پہلی آیت میں 2 سزاؤں کا ذکر فرمایا گیا۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے ان پر کسی ایسے شخص کو مسلط کرتا رہے گا کہ جو ان پر سختی کرتا رہے گا، ذلت اور خواری کے اندر انہیں مبتلا کرتا رہے گا، اور یہ قیامت تک ان پر یہ ہوتا رہے گا۔ دنیا کے اندر آج بھی جہاں دیکھا جائے یہود پر یہ ذلت اور خواری مسلط کر دی گئی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ دوسری سزا یہ فرمائی گئی کہ ان کی قوموں کو متفرق اور منتشر کر دیا گیا، ایک جگہ پر یہ جمع ہو کر نہیں رہ سکتے، اور یہ سلسلہ بھی قیامت تک جاری رہے گا۔ مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ کسی ایک جگہ پر جمع ہو کر رہنا اور متفرق نہ ہونا یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت کی صورت ہے،
اور منتشر ہو جانا جس سے قوت کے اندر کمزوری ہو جائے، یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب کی شکل ہوا کرتی ہے، اور یہود پر اس وقت یہی صورت اللہ رب العزت کی طرف سے مسلط ہے۔ اس سے اگلی آیت میں یہ فرمایا گیا کہ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو نیک لوگ تھے، اور اس قسم کے کاموں کے اندر جس طرح کے انکار والے اور حکم عدولی والے جو ان کے اعمال تھے ان کے اندر وہ مبتلا نہیں تھے، تو اللہ رب العزت نے انہیں الگ سے بیان فرمایا ہے، اور ان کی آزمائش فرمایا کہ ہم نے دو طرح سے کی تھی، ایک نعمتیں دے کر اور ایک آزمائش اور مصیبتیں ان کے اوپر ڈال کر، اور ان دونوں طریقوں کے اندر یہ قوم فیل ہو گئی، ناکام ہو گئی، اور فرمایا کہ ہم نے یہ دونوں طریقے اس لیے اختیار کیے ان کے لیے تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں اور رجوع کر لیں۔ اور دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے یہی طریقہ رہا کہ قومیں جو اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں، اللہ رب العزت انہیں انہی دو طریقوں سے آزمایا کرتے ہیں۔ اول ان کے اوپر نعمتوں کی بارش کر دی جاتی ہے، نعمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر جب ان نعمتوں کو بھی اللہ کی نعمت نہیں سمجھتے اور اللہ کی فرما برداری کی طرف نہیں آتے تو پھر ان پر عذابات مسلط کیے جاتے ہیں، اور ان پر مشکلات اور مصیبتیں ڈال دی جاتی ہیں تاکہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ جب یہ دونوں صورتوں میں ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ یہ قوم جب اس دنیا سے چلی گئی تو ان کے پیچھے جو ان کے وارث آئے وہ کتاب کے وارث بن گئے، یعنی بنی اسرائیل کی جو اولاد اور نسل تھی وہ کتاب کی وارث بنی، تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو اچھی طریقے سے استعمال کرتے، یعنی اس کے احکامات کو خود بھی عمل کرتے اور لوگوں تک اسے پہنچاتے، انہوں نے اس سے دنیا کی زندگی کا سامان کرنا شروع کر دیا، یعنی اس پر انہوں نے قیمت لینا شروع کر دی۔ حاجت مند اور ضرورت مند لوگ جب آتے تو ان کے فائدے کے مطابق اور ان کی ضرورت کے مطابق احکامات انہیں بیان کر دیا کرتے، تو فرمایا گیا کہ اسباب زندگانی جو کہ ایک معمولی چیز ہے اور اس کا آخرت کے اجر کے مقابلے میں اس کا کوئی درجہ نہیں، یہ لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے اور اسے حاصل کرنے میں لگ گئے، اور جب انہیں اس چیز کے اوپر تنبیہ کی جاتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کہتے کہ چونکہ ہم کتاب کے وارث ہیں اس لیے ہماری بخشش ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہماری بخشش ہو جائے گی، اور اسی وقت اگر ان کے پاس کوئی پیسہ اور دنیاوی مال و متاع لے کر آ جائے تو یہ کتاب کے اندر تحریف کرنے سے باز نہیں آئیں گے۔ تو زبان سے ان کا یہ کہنا کہ ہماری بخشش ہو جائے گی اور اپنے اعمال کو اس کے مطابق نہ بنانا، فرمایا کہ ان سے تو ہم نے یہ عہد لیا تھا کہ اللہ پر سوا سچ کے اور کوئی بات نہیں کریں گے، تو اسی کتاب کے اندر ہم نے یہ عہد ان سے لیا اور اسی کتاب کی نافرمانی کے اندر یہ مبتلا ہیں، پھر سمجھتے ہیں کہ ہماری بخشش ہو جائے گی، جبکہ اللہ نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ آخرت کا گھر متقی لوگوں کے لیے ہے، آخرت میں بخشش متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے ہوگی۔ تو یہ بات کیا عقل کے اندر ان کی نہیں آتی؟ یہ سمجھتے نہیں ہیں ایسی بات کو، یعنی مراد یہ ہے کہ ایسی بات سے ان لوگوں کو باز آنا چاہیے۔ تورات کے اندر یعنی اللہ کی کتاب، نازل کردہ کتاب کے اندر تحریف کسی صورت میں بھی ان کے لیے جائز نہیں، جبکہ یہ اس کتاب کے وارث بنا دیے گئے ہیں۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فرما برداری اور سرکشی کا امتحان کیسے لیا؟ انسان کی فرما برداری یا سرکشی کا امتحان لینے کے اللہ کے ہاں دو ہی طریقے رہے ہیں، دونوں استعمال اللہ رب العزت نے فرمائے۔ ایک یہ کہ احسانات اور انعامات کر کے اس کی آزمائش کی جائے کہ وہ احسان کرنے والے اور انعام کرنے والے کے شکر گزار اور فرما بردار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ دوسرا یہ کہ ان کو مختلف تکالیف کے اندر، مصائب کے اندر، پریشانیوں میں مبتلا کر کے ان کی آزمائش کی جائے کہ وہ اپنی رب کی طرف رجوع ہوتے ہیں اور اپنی بدعمالیوں سے توبہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اکثر اقوام کے ساتھ اللہ رب العزت کا یہی معاملہ رہا اور قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمت کے دروازے کھولے، مال و دولت کی، عیش اور آرام کی فراوانی ہو گئی، تو یہ کہنے لگے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء،
یعنی جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں دو، تو یہ کہتے تو کیا اللہ فقیر ہو گیا اور ہم غنی ہیں؟ اس طرح کی بات کرنے لگتے۔ اور جب ان کو افلاس اور ناداری سے آزمایا گیا تو کہنے لگے ید اللہ مغلولہ، یعنی اللہ کا ہاتھ تنگ ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، اس طرح کی یہ باتیں کرتے تھے۔ تو دو طریقوں سے ان کی آزمائش ہوئی، نعمتوں کے ذریعے سے بھی اور مصائب اور پریشانیوں کے ذریعے سے بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔